ابھی باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی، تو بات یہ ہے کہ میڈیا پہ تو بہت بات ہو رہی ہے، ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس پہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں ان کو سزائیں دینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی بحثوں سے یا اس طرح کی ڈسکشن سے یا ایون مذمت کرنے سے بھی اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے یا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج میں بیسیکلی میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کو شاید پتہ بھی نہیں کہ 1970 سے پہلے کس طرح کا پاکستان تھا یہ، کیونکہ وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی جو جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو اور نہ یہاں پہ ان کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے جس طرح سے پڑھانی چاہیے، تو اس لیے وہ بالکل ہی اس سے بے خبر ہیں یا لا علم ہیں۔ اچھا، 1979 سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہاں پہ شیعہ سنی کے تو بہت ہی کم ایسے مواقع ہوتے تھے جہاں پہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو یا فساد ہو، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تو آپ کو فوج تعینات کرنی پڑتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کسی بھی مذہبی تہوار پہ آپ کو یا مذہبی ایونٹ پہ آپ کو یہ کرنا پڑے۔ اچھا، اس میں جو اگر آپ 1979 75 مطلب اس سے پہلے کے جو پاکستان ہے اس کی آپ سرچ کر لیں، اس کی آپ وہاں پہ دیکھ لیں، تصویریں دیکھ لیں، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ اس وقت زندگی کیسی ہوتی تھی پاکستان میں۔ پاکستان اس وقت ایک امن پسند، اوپن مائنڈڈ معاشرہ تھا، جہاں پہ یہ جھگڑے فساد نہیں ہوتے تھے، مذہب کی بنیاد پہ لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹورسٹ یہاں پہ آتے تھے، ایون کہ یہاں پہ ہالی ووڈ کی جو فلمیں تھیں ان کی شوٹنگ یہاں پہ ہوتی تھی، مرد عورت باہر سے آتے تھے اور وہ بے خطر جو تھے وہ پاکستان میں گھومتے تھے۔ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کو کسی بھی بات پہ ان کو تنگ کیا جائے یا زیادتی کی جائے ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ مذہب تو ایک بہت پرسنل چیز ہے نا، مذہبیت جو کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اس کا روزمرہ زندگی میں اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ لوگ مسجدوں میں بھی جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اس کا اتنا دکھاوا نہیں تھا، اتنا اس پہ لوگ جو ہے اس پہ یہ نہیں اپنا فوکس نہیں کرتے تھے کہ میں کر رہا ہوں اور آپ نہیں کر رہے، یا فلاں کر رہا ہے فلاں نہیں کر رہا۔ لوگ سکون سے رہتے تھے، منورٹیز بھی جو تھیں وہ بھی آرام سے سکون سے رہتی تھی۔ بہت ہی کم ایسا ہو کہ منورٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ ہوا ہو۔ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہندو لڑکیوں کو جبری مسلمان کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں یا کروائی جائیں۔ اس طرح کے قصے کہانیاں تو بالکل ہی ناپید تھے۔ اور پھر یہ کہ بلاسفمی کے واقعات بالکل نہیں ہوتے تھے۔ سبھی لوگ اسی طرح، یہی لوگ تھے جو اس وقت بھی پاکستان میں رہتے تھے، یہی لوگ اب بھی رہتے ہیں، لیکن جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بہت بدل چکا ہے۔ اچھا، ہوا کیا 1979 کے وقت؟ کیا ایسی بات ہوئی جس سے کہ پاکستان اتنا بدل گیا؟ ہوا یہ کہ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر اٹیک کیا اور اپنی فوجیں جو تھیں وہ افغانستان میں داخل کر دیں۔ اب اس کے پیچھے ایک اور لمبی ہسٹری ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور امریکہ کیونکہ بہت دور ہے، کیونکہ سوویت یونین تو اس کی تو سرحد ملتی ہے افغانستان سے، لیکن امریکہ تو ہزاروں میل دور ہے، تو اس کو کوئی چاہیے تھا، یہاں پہ پراکسی چاہیے تھی جو اس کے بہاف پہ لڑے۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ سوویت یونین جو ہے وہ لادین ملک ہے، وہاں کے لوگ لادین ہیں، وہاں کا نظام لادین ہے،
اور ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں. اور امریکہ نے پاکستان میں یہ لوگوں کو بتایا یا یہ بات مشہور کی کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں جس طرح آپ لوگ خدا کے ماننے والے ہیں, تو یہ ہمارا مشترکہ پرابلم ہے اور ہم اس کو مل کے لڑیں گے یا مل کے اس کا مداوع کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک پلان تیار کیا جس میں بہت زیادہ پیسے لگائے گئے. اور وہ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہاں پہ ایک پورا کیمپین کیا جائے جس میں کہ مذہب کا وہ رخ دکھایا جائے جس سے کہ تشدد اور عدم برداشت اور ڈاگمٹزم اور نفرت دوسروں کے خلاف وہ پہلو جو ہے وہ مذہب کو اس پہلو کے طور پہ لے کے آیا جائے, وہ چہرہ دکھایا جائے دنیا کو. اور یہ سعودی عرب جو تھا وہ برابر کا اس میں شریک تھا. تو یہاں پہ مدرسے کھولے گئے, یہاں پہ سینکڑوں پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز جو تھے اس کی کتابیں خاص طور سے چھپوائی گئیں جس میں جہاد کا ذکر تھا, جس میں لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر آپ سوویت یونین کے خلاف اگر آپ لڑو گے تو یہ جہاد ہوگا. اور پھر اس کے جو فوائد تھے وہ بیان کیے گئے, لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتایا گیا تاکہ لوگ خوشی خوشی اس جہاد میں شامل ہوں, خوشی خوشی اس لڑائی میں شامل ہوں اور اپنی جانیں دیں, اور نہ ان کو افسوس ہو اور نہ ان کے خاندانوں کو افسوس ہو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ پورا جو تھا وہ تیار کیا گیا. اور یہاں تک کہ ایک پوری نسل ایسی تیار ہوئی جو کہ امریکہ کی اس جنگ میں, پاکستان میں اور افغانستان میں اس جنگ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے, اس کا ایندھن بننے کے لیے بالکل تیار تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ MBS جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے تو بالکل اپنے معاشرے کو بدل دیا ہے. وہاں پہ اب میوزک ہوتا ہے, کانسرٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ جو خواتین پہ پابندیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ ساری ختم کی جا رہی ہیں. جو ان کی وہ جو پولیس ہوتی تھی, مورل پولیس کہہ لیں یا مذہبی پولیس ہوتی تھی, اس کا اب اتنا عمل دخل نہیں ہے کیونکہ محمد بن سلمان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو گھٹن تھی معاشرے میں, یہ جو رجت پسندی تھی, یہ جو تناؤ تھا, یہ جو ڈاگمٹزم تھا, یہ ان کو آگے نہیں لانے دے رہا تھا, ان کی ترقی کے راستے میں یہ حائل تھا, یہ جو مائنڈ سیٹ تھا. تو انہوں نے جو تھے فوراً اپنے جو قوانین تھے اس کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کیا, جبکہ ہم جو ہیں ہم اس سے ابھی تک نکل نہیں سکے. تو دیکھیں جب تک لوگوں میں روشن خیالی نہیں آتی, ان کی تخلیقی قوتیں بھی سامنے نہیں آ سکتی, اجاگر نہیں ہو سکتی, جب تک لوگوں کے ذہن نہیں کھلتے, ان کے دماغوں میں نئے آئیڈیاز نہیں آتے, جب تک ہم اپنی پرانی سوچ میں پھنسے رہتے ہیں, جب تک ہم اپنے پرانے جو خیالات ہیں یا جو تصورات ہیں یا جو ڈاگمز ہیں یا جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں, جب تک ہم ان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم کوئی نئی چیز نہیں سوچ سکتے, ہم کوئی ایجاد نہیں کر سکتے. ہم بجائے اس کے کہ ہم منطق پہ جائیں, بجائے اس کے ہم ریزننگ کریں, بجائے اس کے کہ ہم دلیل سے چیزوں کا حل ڈھونڈیں, ہم آسان طریقے ڈھونڈتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس جیسا کہ عمران خان نے جو ایک اس ملک میں رواج پیدا کر دیا ہے تعویذ اور گنڈے کا, اور مسجدوں میں مزاروں میں جا کے اور سجدے کرنے کا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہو, اس سے ہم یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ایسی ورژن, اسلام کی ایک ایسی ورژن سامنے آئی جو کہ پوری دنیا میں اس کا جو پرچار کیا گیا وہ ایک ایسا چہرہ تھا اسلام کا جس میں کہ نفرت تھی, عصبیت تھی, جس میں عدم برداشت تھی, جس میں دہشت گردی تھی, اور اسلام کے نام پہ ایک ایسا خاص مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا جس کی کہ ہم آج بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے. اور پھر جب 9/11 ہوا, یہ 2001 میں ہوا تھا, تو تقریباً 20 سال بعد جب ہم تھوڑا بہت ہم ایک روشن خیال معاشرے کی طرف جانا شروع ہوئے تھے, جب وہ جو نسل اس وقت تیار ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت پھر 9/11 ہوا اور کیا گیا یا جو بھی کچھ ہوا اس وقت, اس کے نتیجے میں پھر جو تھا امریکہ نے اس اپنی جو جنگ تھی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا, اور پھر
اس سے جو انہوں نے دہشت گردی میں کہوں گی امریکہ نے جو پھیلائی، پوری دنیا میں پھیلائی، جو کہ مڈل ایسٹ میں جس سے تباہی مچی، افغانستان کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو مائنڈ سیٹ تھا اب ایز اے ریئیکشن اس کے نتیجے میں سامنے آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جس میں کہ پیسے کا لین دین، جس میں کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو دیکھیں اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، باجوڑ میں ہوا ہے، یا کے پی میں بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ جو خبریں آ رہی ہیں ہو رہا ہے، وہ اس پوری پچھلی جو آپ سمجھ لیں آدھی صدی ہے، 40-50 برس ہیں، اس میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور جب تک ہم اس کو ریورس نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دینی چاہیے، ان کو بالکل دینی چاہیے، یہ بہت ہی بھیانک جرم تھا جو انہوں نے کیا، جو کسی بھی انسان کی جو زندگی سے کھیلتا ہے وہ اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن صرف سزائیں دینے سے، صرف قانون بنانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک دفعہ معاشرے کا جب رخ اس طرف بن جاتا ہے، جب ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے لیول سے، تو وہ بڑھتے 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 وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، آئی تھنک دس دا انٹلیکچوئل ڈبیٹ دیٹ نیڈس ٹو ٹیک پلیس، بجائے اس کے کہ ہم سپرفیشل ڈبیٹس میں پڑے رہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ریورس کیسے کرنا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست پہ آتی ہے، کیونکہ ریاست کے پاس وہ تمام ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں، وہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس پہنچنے کے ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، جس سے کہ وہ یہ آہستہ آہستہ یہ مائنڈ سیٹ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے پاس اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا سلیبس ان کے پاس ہوتا ہے جہاں سے یہ چیزیں نکالنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو ری انفورس کیا جائے، جو کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کوشش کی اس کو آتے ہی کرنے کی۔ تو جتنا آپ مذہب کو سیاست میں گھسائیں گے، جتنا آپ مذہب کے نام پہ سیاست کریں گے، اتنا ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں نقصان ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا، مذہب کا ایک ایسا چہرہ سامنے آئے گا جو ہمیں پسند نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو ہمارا امیج ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹارنش ہوگا۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے ذمے لے اور یہ کام کرنا شروع کرے۔ اسی طرح میڈیا کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میڈیا بہت ایک آج کل ایک اسٹرانگ ٹول ہے، ویپن ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے کہ آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو نظریات اور جو خیالات، جو تصورات میڈیا کے تھرو جاتے ہیں، اور خاص طور سے ٹیلی ویژن کے تھرو جو بار بار لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ آپ کس طرح سے میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں، وہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج کل ایک اور جو پرابلم ہو گیا ہے کہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، اور اس پیسے کمانے کے لیے جو چیز بھی بکتی ہے، جو چیز انتشار پھیلاتی ہے، جو چیز سنسنی خیز ہوتی ہے، اس کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے تاکہ ریٹنگز بڑھیں، لائکس بڑھیں، لوگ دیکھیں اور اس پہ ان کو پیسے زیادہ ملیں۔ تو ہمیں یہ ایک بہت ہی خطرناک پہلو ہے جس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے، میرا خیال ہے موسٹلی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی ابھی اتنی پاور نہیں ہے ان کے پاس، ان کا اتنا کلاؤٹ نہیں ہے جو یہ کر سکیں۔ لیکن جو اس سے بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے اہم پلیٹ فارم ہے، یہ جو جہاں سے یہ بات ہونی چاہیے، وہ سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، کیونکہ اگر سیاستدان اس طرح سے مذہب کو استعمال کریں گے، مذہب کا ریٹرک بنائیں گے، ان جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ بھی مذہب مطلب سیاست میں اس کو لے کے آئیں گے اور کھیل بنائیں گے اس کو، تو اس سے جو نقصان ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم بہت ہی ایک مشکل وقت میں ہیں، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاستدانوں کو یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے، انفیکٹ عدلیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کا کیا رول ہے، وکیلوں کا اس میں کیا رول ہے۔ یہ سب جو پورا معاشرہ، یہ ہم سب برابر کے شریک ہیں اس میں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو پروموٹ نہ کریں، بلکہ اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اس معاشرے کو ہم ایک روشن خیال
اوپن مائنڈڈ ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہم ٹالرنس ہو، جس میں برداشت ہو، جس میں تحمل ہو، جس میں آپس میں بھائی چارہ ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں اور پھر آرگیومنٹ سے ایک دوسرے سے بات کریں، بجائے اس کے گالی گلوچ سے کریں، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردی کے ذریعے کریں کہ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں تو مجھے حق ہے کہ میں آپ کو گولی مار دوں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ تو برابری پارٹی پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہیے۔ جواد صاحب بار بار یہی بات کرتے ہیں، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک میرا خیال ہے کہ ہم اس میں پھنسے رہیں گے۔ اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں باہر کی قوتیں انوالو نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن باہر کی قوتیں بھی تب انوالو ہوتی ہیں جب وہ ہمارے اندر کمزوریاں دیکھتی ہیں، ہمارے اندر جو ہمارا سسٹم ہے اس میں وہ دراڑیں دیکھتی ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں سمجھیں، اور اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔